الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد۔ آج سیرت کے جس پہلو سے ہم بات کریں گے وہ ایک حدیث ہے، اور اس کے بارے میں پھر ایک امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نصیحت ہے۔ اس سے انشاءاللہ ہم اپنے کلچر کا اور اپنی نفسیات کا جائزہ لیں گے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ ایک بدو آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس کے سر سے پہ مٹی تھی اور بال اس کے اڑے ہوئے تھے، سفر کر کے آیا اور آپ کے وہ قریب ہوا اور پوچھنے لگا کہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ کیا کوئی اور بھی ان کے علاوہ کچھ اور بھی میرے پر فرض کیا اللہ نے ان نمازوں میں؟ آپ نے فرمایا نہیں، نمازیں تو یہ 5 ہی فرض ہیں، البتہ نفل تم جتنے مرضی پڑھ لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ کیا کوئی اور روزے بھی مجھ پر فرض ہیں؟ تو آپ نے کہا نہیں، رمضان کے روزے ہی فرض ہیں، اس کے علاوہ تم نفل البتہ روزے رکھ سکتے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا ذکر کیا، تو اس نے کہا کہ کوئی اور بھی چیز میرے پر مال کے حوالے سے فرض ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، باقی نفلی ہے، تم چاہو تو کر لو۔ تو وہ شخص بس اتنا ہی پوچھ کے اس نے اپنی پیٹھ موڑی اور سواری موڑی، پیٹھ پھیری اور یہ کہتا ہوا روانہ ہوا، واللہ لا ازید علی هذا ولا انقص منه، اللہ کی قسم میں نے یہ جو پوچھا ہے اور یہ جو آپ نے فرض باتیں بتائی ہیں، اس سے میں نہ کچھ زیادہ کروں گا اور نہ میں ان سے کچھ کم کروں گا، یعنی فرض ادا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا افلح ان صدق، یہ فلاح پا گیا اگر اس نے سچ بولا۔ اچھا، اس حدیث کو آپ ذہن میں رکھیں۔ اب ہم جو ہے وہ اس کی طرف آتے ہیں جو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے۔ امام حسن بصری جو ہیں یہ بہت بڑے، ان کا ایک تعارف ہے کہ بہت عابد تھے۔ یعنی بڑی کمال کی بات یہ ہے کہ امام حسن بصری کا یہ قول پڑھنے سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی جو عبادت تھی یہ مشہور ہی اپنی عبادت کی وجہ سے تھے۔ یعنی یہ ایسی شخصیت تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تعارف ہی اس بات سے دیا کہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے۔ ان کی سیرت کا میں ایک مختصر سا آپ کو تعارف کرواتا ہوں۔ یہ حسن بصری ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے اندر پیدا ہوئے ہیں، اور انہوں نے جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جمعہ پڑھا، اور ان کے خطبہ جمعہ کے اندر جو ہے وہ جو ہے شامل ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر حضرت عثمان کے زمانے میں 14 سال تھی۔ ان کے بارے میں لکھتے ہیں امام محمد بن سعد، کہتے ہیں کان الحسن جامعا عالما عالیا رفیعا، یہ ایک بہت بڑے عالم، بلند پایا شخصیت، فقیہ، ثقہ، مأمون، عابد، عبادت گزار، بہت علم والے، خوبصورت کلام والے یہ انسان تھے۔ اسی طرح سے ان کے بارے میں آتا ہے کہ اگر آپ ان کو پیغام بھیجتے تھے دور دور سے جو سلف تھے کہ جب انہیں ملو تو انہیں ہمارا سلام کہنا۔
ان کی بہت زیادہ فضائل ہیں، بہت ان کی عبادات کے حوالے سے بہت زیادہ ان کے بارے میں ملتا ہے۔ ایک ان کے بارے میں یہ بھی ذکر کیا کہ یہ ہر سال جو ہے ایام بیت کے اور جو حرمت والے مہینے ہیں ان کے روزے رکھتے تھے، اور جمعرات اور سموار کا ہمیشہ جو ہے روزہ رکھا کرتے تھے، اور رات کو ہی جو نماز ہے تہجد، یہ اس کے حوالے سے بہت مشہور تھے کہ انہوں نے رات کی نماز جو ہے ہمیشہ پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح سے ان کے اوپر بہت سارے غم بھی آئے، بہت ان کی زندگی کے اندر تکلیفیں بھی آئیں، تو انہوں نے بہت زیادہ تکلیفوں کا بھی سامنا کیا، اور یہ مجاہد بھی تھے۔ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے غزوہ کابل میں شرکت کی ہے، عبد الرحمن بن سامورہ کے ساتھ، یہ ایک صحابی ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے باقاعدہ جہاد بھی کیا۔ تو یہ ایک بڑے عظیم تابعی تھے، اور یہ پھر قاضی بھی رہے ہیں، اور یہ اتنے بڑی شخصیت تھے کہ عمر بن عبدالعزیز کو نصیحت کیا کرتے تھے۔ حسن بصری نے عمر بن عبدالعزیز کو نصیحت کی کہ دنیا جو ہے وہ خوف کا گھر ہے، یہاں انسان کو خدشے ہی لگے رہتے ہیں، پیسہ آ جائے تو جانے کا خدشہ، ہر چیز کے جو ہے جدا ہو جانے کا خدشہ، اور جنت کی طرف ترغیب دلائی کہ جنت جو ہے وہ خوف سے پاک جگہ ہے، تو اے امیر المؤمنین آپ اس کے لیے کوشش کیجئے۔ تو بڑے ہی بلند مقام یہ تابعی ہے، اور صوفیہ تصوف کے اندر بھی ان کا ایک بڑا تعارف ہے۔ اب میں آپ کو ان کی اس تعارف کے بعد ان کی ایک بات سناتا ہوں۔ اس بات کو امام احمد بن حنبل نے نقل کیا ہے اپنی کتاب الزہد میں۔ کہتے ہیں حسن بصری کے دلوں کی موت ہو جاتی ہے، دلوں کی بھی موت ہو جاتی ہے، ایسی حالت میں دلوں کو بس فرض کی پابندی کراؤ۔ یعنی جب دل کی موت ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے دل کے اوپر جو دل پر پابندی کروانی ہے نا، صرف فرائض کی کروانی ہے۔ ہاں جب ان میں زندگی لوٹ آئے، جب زندگی واپس آ جائے، دل زندہ ہو جائے، تو پھر انہیں نوافل سے آراستہ کرو، پھر انہیں نوافل سے آباد کرو، اس کے حسن میں اضافہ کرو، ان کی زندگی کے اندر جو ہے اضافہ کرو۔ اللہ اکبر! یہ اتنی بڑی بات ہے، اگر ہم اس کو اپنے مذہبی کلچر میں لے کے جائیں گے نا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ صحابہ کے دور میں امام حسن بصری خود اتنے بڑے عابد، زاہد، عالم، فقیہ، مفتی، قاضی، اور وہ ایک گنہگار مسلمان کی دل کی حالت کو سمجھتے ہیں، نہ صرف یہ کہ سمجھتے ہیں بلکہ اتنا پیارا اس کا حل بتاتے ہیں کہ وہ حل اگر آج ہم اسے تسلیم کر لیں تو ہماری زندگیوں میں ایک بڑے پہلو، زندگی کے ایک بہت بڑے پہلو میں ہمیں سکون آ جائے، اور ہم سے دوسروں کو بھی سکون مل جائے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں جو بندہ رمضان آیا، ماشاءاللہ عبادتیں ہوئیں، بہت اچھی کیفیات میں ہم رہے، تو میری والدہ نا رمضان کے اندر ان کو یہ ٹینشن ہو گئی کہ میرے بچے تو جو ہے وہ دیندار نہیں رہے۔ میں نے کہا امی کیا ہو گیا؟ کہتی ہاں ساری دنیا کے بچے جو ہے عبادتیں کر رہے ہیں، تو ساری دنیا کے بچے جو ہے عبادتیں کر رہے ہیں، ساری دنیا کے بچے جو ہے تراویح پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، میرے بچے جو ہے وہ بس فرض پڑھ لیتے ہیں اور لیٹے رہتے ہیں سارا دن۔ تو میں نے پھر امی کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی، اور میں آپ لوگوں کو بھی یہ سمجھا رہا ہوں کہ
امام حسن بصری نے یہ جو بات کی نا کہ دلوں کی موت ہو جاتی ہے، ایک تو یہ بات سمجھو کہ یہ بات انہوں نے آج کے زمانے میں نہیں کی، یہ کب کر رہے ہیں؟ جب صحابہ موجود ہیں، حضور کو دیکھنے والے موجود ہیں، اور یہ خود کون ہے جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے؟ سبحان اللہ۔ یعنی اس دور میں بھی دلوں کی موت ہو جاتی تھی، ہے نا؟ تو اب تو موت کا کیا عالم ہوگا؟ اس دور میں بھی دلوں کی موت ہو جاتی تھی، اب تو موت کا، اس بیماری کی شدت کا کیا عالم ہوگا، کیا اس کی خطرناکی ہوگی۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جب موت ہو جائے نا دلوں کی، تو اس کے اوپر مسلط نہ کرو، اس کی نفل نمازیں، تراویح پڑھنی ہے، اب قرآن پڑھنا ہے، روزانہ بیٹا ایک سپارہ سنائے گا تو اماں خوش ہوں گی، ہے نا؟ ابا خوش تب ہوں گے جب روزانہ ایک سپارہ سناؤ، چاہے قرآن سے دل کر رہا ہے پڑھنے کو، نہیں پڑھ رہا، نہیں بس حفظ کر لیا نا اب آپ نے، اب ساری زندگی رگڑے کھاؤ، ٹھیک ہے نا؟ اب قرآن پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اب آپ کا دل کا کیا تعلق ہے؟ دل کو تو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، دل کے جذبات کو تو ہمارے کلچر میں سمجھا ہی نہیں جاتا، دل کی کیفیات کو تو کوئی اہمیت ہے نہیں یہاں پہ، لہٰذا بس آپ نا ہلتے ہوئے نظر آؤ۔ اچھا، ویسے بڑا میں حیران ہوتا ہوں، اور اس کو میں نے بڑا عجیب زندگی میں انجوائے کیا، انجوائے کیا کیا بلکہ دکھ ہوتا ہے مجھے۔ جب میں عرب میں گیا نا تو میں نے بھی حفظ کرنا وہاں شروع کیا، تو جیسے ہماری عادت ہے ہل ہل کے حفظ کرنا، تو قاری صاحب وہاں عربی جو بچے ہو نا مجھے کہیں یار یہ کیا کرتے ہو تم، ہلتے کیوں ہو؟ قرآن پڑھ رہے ہو، خیر ہے آرام سے بیٹھ کے پڑھو۔ تو میں نے انہیں کہا کہ ہمارے یہاں ایسے ہی ہوتا ہے۔ آہستہ 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 جب میں ان میں رہا تو مجھے سمجھ میں آئی کہ ان کو قرآن سمجھ میں آ رہا ہے، اور وہ قرآن کو اتنا پڑھ رہے ہیں جتنا وہ پڑھ سکتے ہیں۔ سارا دن میں اگر وہ آدھا گھنٹہ پڑھتے ہیں، آدھا گھنٹہ جس کا جتنا ایمان ہے، جس کی جتنی سمجھ ہے، وہ اتنا پڑھ لیتا ہے۔ خالی قرآن نہیں پڑھ رہے، عربی ان کی زبان ہے، دروس میں اٹینڈ کر رہے ہیں، تفسیر کے، ترجمہ اس کے، حدیث کے، فقہ کے، مختلف چیزیں سیکھ رہے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ قرآن ان کے اندر جو ہے اتر رہا ہے، اور ہمارا حال کیا ہے کہ ہمیں نہ سمجھ آ رہی ہے کیا کر رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، تو ہل کے ہی پڑھنا ہے، اور کیا کرنا ہے ہم نے۔ تو یہ جو ہمارے ہاں مسائل ہیں کہ ایک بندہ دیندار ہو گیا ہے، اب اس کو آپ نے ہر چیز کی پابندی کروانی ہے، فرض کے اوپر اگر وہ چل رہا ہے نا تو ہمیں قبول نہیں ہے، واضح واضح حرام سے بچ رہا ہے تو ہم راضی نہیں ہوتے۔ بیٹی ہے تو اگر اس نے چہرے کا پردہ نہیں کھولا ہوا، اماں دیندار ہیں یا فیملی میں کوئی بھی دیندار ہے، تو اس بیچاری کی تو شامت آ گئی نا۔ اس کی شامت تو اب یہ ہے کہ یا تو وہ 100% حاجن ہو جائے یا پھر وہ کافر ہو جائے، یعنی ایک ہی رستہ چھوڑتے ہیں ہم دیندار لوگ۔ بندہ مسجد میں آ گیا ہے، اب اس کو پورا کا پورا سیدھا کرنا ہے، پینٹ جو ہے نا وہ اس کی اتروا کے شلوار پہنانی ہے۔ کوئی خاتون دین کی طرف آ گئی ہے، اللہ سے جڑنے لگ گئی ہے، تو اب تو اس کو شکر ہے وہ سادہ برقعے چلے گئے، ورنہ تو سادہ برقع پہنانے تھے یہاں ساروں کو نا، جیسے ہمارے پٹھان بہن بھائیوں میں چلتا ہے نا، تو وہ شاید جو ہے نا اس سے سکون آتا ہے۔ تو ہم دین کو اس طرح سے نہیں لے رہے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اور صحابہ نے سمجھا ہے۔ اب دیکھیں اس واقعے کے اندر جو میں نے آپ کو سیرت کا واقعہ سنایا کہ بدو آتا ہے اور وہ آ کے آپ کے سامنے کہتا ہے کہ میں ان فرض چیزوں پر عمل کروں گا، نہ کوئی زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا۔ وہ آیا کہیں سے، پتہ نہیں کس گاؤں سے، وہ چلا گیا۔ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا صدق ان افلح، اگر اس نے سچ بولا ہے نا تو یہ کامیاب ہو جائے گا۔ ہاں، وہ درجے تو نہیں ملیں گے جو نفل پڑھنے والوں کو ملتے ہیں، یہ تو پکی بات ہے نا، درجے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ایک بندے کا کیلیبر ہی اتنا ہے، ایک بندے میں کیپیسٹی اتنی ہے کہ ایک بندہ 2 نفل ہی پڑھ سکتا ہے، اس میں کیپیسٹی نہیں ہے۔ ایک بندہ نفل پڑھ ہی نہیں سکتا، سنتے پڑھ ہی نہیں سکتا، اس میں ہمت ہی نہیں ہے۔ وہ 4 فرض ہی پڑھ سکتا ہے، زور کے، عصر کے 4 فرض پڑھ لے گا، زور کے 4 فرض پڑھ لے گا، مغرب کے جو ہے نا 3 فرض پڑھ لے گا، عشاء کے اندر بھی بڑی مشکل سے کہے گا چلو یار وتر پڑھ لیتا ہوں ساتھ، 3 وتر 1 وتر، جتنا بھی اللہ نے جس کو توفیق دی ہے۔
تو ہم اس سے, ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم اس سے راضی نہیں ہوتے. یعنی یہ جو نبی علیہ السلام راضی ہوئے ہیں نا, کہ آپ نے کہا کامیاب ہو گیا, دیکھیں راضی ہو گئے نا اس سے. یہ تو نہیں کہا کہ نہیں تم اگر نفل بھی کرو تو تمہیں بہت ثواب ملے گا, نفل پڑھ لینا بھائی, اتنی باتیں مان کے جا رہے ہو تو یہ بھی کر لینا. اس کو روکا ہو, نہیں بھائی بات سنو, نہیں, اس کو کہا کامیاب ہو گیا, اگر تم اتنا کر لے نا کامیاب ہو جاؤ گے. تو ہمیں اپنے حالات کو سمجھنا چاہیے. اس وقت کے دینی طبقے کو, خاص طور پر رمضان گیا ہے تو نہیں ہمارے اندر الحمدللہ بیداری ہے, قرآن سے تعلق ہے, ساری چیزیں ہیں. میں یقین مانے بڑا خوش ہوتا ہوں رمضان کے اندر بچوں کو گلیوں میں کھیلتا دیکھ کر. تراویح میں پیچھے شور کر رہے ہیں, کھیل رہے ہیں, بزرگ کھڑے ہوئے ہیں, جوان کھڑے ہوئے ہیں. بڑا ہمارا آج بھی پاکستانی معاشرہ بڑا ہی خیر والا معاشرہ ہے, بڑا ہی خیر والا معاشرہ ہے. ہم الحمدللہ بہت ساری خیر ہمارے اندر موجود ہے. لیکن مسلسل آپ دیکھیں گے کہ رمضان کے اندر جو تراویح آگے پڑھ رہے ہیں بزرگ جوان, ان کو نا بچوں کا شور, ان کو وہ اریٹیٹ ہوتے رہیں گے. گھر جائیں گے, جو بچہ پہلے گھر پہنچ گیا اس کو ڈانٹے پڑ رہی ہوں گی, تم کدھر تھے تراویح میں, روزے اچھے تم نے رکھے ہیں, تراویح نہیں پڑھی, پڑھتے ہو. تانے مار رہے ہوں گے, وہ بیچارہ جو ہے چھپتا پھر رہا ہوگا, کوئی جھوٹ بول رہا ہوگا. یقین میرے سے خود منہ سے جھوٹ نکل گیا. پہلے دن میں آیا نا تو ابو کہنے لگے کہ تراویح میں نہیں تھے. میں نے کہا ابو جی 2 پڑھ کے آیا تھا. بعد میں اتنا شرمندہ ہوا, میں نے کہا ابو جی, مطلب یقین مانے مجھے اتنی شرمندگی ہوئی کہ میں نے کبیرہ گناہ کر لیا ہے نا, خوف سے ہی نا, بڑے کیا کہیں گے, ناراض ہو جائیں گے, دکھ ہوگا. یہ جو دکھ ہوگا والی جو پوری نفسیات ہم نے ڈیولپ کر دی ہے نا, اللہ کی بجائے ہم بڑے بنے ہوئے ہوتے ہیں نا, ہم پورا اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ میرے ابو بہت پولائٹ ہیں, بہت ہی نرم دل ہیں, ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ, MBBS ڈاکٹر ہیں, خود عالم بھی ہیں. تو لیکن ایک ان کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ سوسائٹی کا ہے, سوسائٹی نے جو کلچر دیا ہے. تو میں جو آپ سے باتیں کر رہا ہوں ایسا نہیں ہے, کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میں خود اس کلچر سے باہر کا آدمی ہوں. نہیں, میں خود اس کلچر کا بھی شکار ہوں. میں شاید بہت ساری غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوتا ہوں, ان غلطیوں کے اندر میں خود بھی مبتلا ہوتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میں مبتلا نہیں ہوتا. تو شاید میں بتا بھی اسی لیے پا رہا ہوں کہ میں ایک تکلیف سے, ایک اذیت سے انسان گزر رہا ہوتا ہے تو وہ بہتر طور پر گائیڈ کر سکتا ہے. ہاں, بیان کرنے سے یہ ہوتا ہے مجھے طاقت ملتی ہے, پھر میں اس کی اصلاح کرتا ہوں, میں بہتر کرتا ہوں. پھر میں نے الحمدللہ بات چیت کی, الحمدللہ وہ ہمارا مسئلہ بہتر ہو گیا. نفل نماز ہے نا, جب آپ کا دل کیا آپ نے پڑھ لی, نہیں کیا تو نہ پڑھی. یہ تو نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر ہم رمضان میں کسی کی دل کو تکلیف دینا شروع کر دیں. ٹھیک ہے نا, آپ لوگوں کو اللہ سے جڑنے دیں, اللہ سے جڑنے دیں, خود بخود اللہ سے جڑیں, بیچ میں سے آپ نکل جائیں. ہاں آپ اتنا رہیں ضرور, بھی فرض بھی نہیں کر رہے تو پھر تو ہے, پھر تو سختی کرنی بنتی ہے. پھر پریشان ہو, پھر چیک کریں کیا اسباب ہیں, دیکھیں کیسے اس کو دور کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, چھوٹا بچہ ہے 10 سال کا تو اس کو تم ڈانڈا مارا بھی جا سکتا ہے. بڑا آ گیا, بڑا ہو گیا تو اب دیکھنا پڑے گا ہے نا, کہیں حرام تو نہیں کھلا رہے, کہیں دعا تو اس کے لیے بند نہیں کی ہوئی, کہیں گھر میں ڈپریشن کا ماحول تو نہیں بنایا ہوا. گھر میں ہی اگر آپ کے یہی مسئلے چل رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اماں ابا کی لڑائیاں چل رہی ہیں اور فلاں کے رولے, یہ سارے جو چل رہا ہے ہمارے کلچر میں, تو اس میں تو میں سمجھتا ہوں ہمارے بچے اور ہمارے نچلا طبقہ پاگل نہیں ہو جاتا. یہی بڑی خدا کی نعمت ہے, ان کی مہربانی ہے کہ وہ پاگل نہیں ہو جاتے. ورنہ تو ہم جو کلچر دے رہے ہیں اپنے بچوں کو, اپنے آپ کو, وہ تو ہم پاگل کرنے والا دے رہے ہیں. خود بھی پاگل ہو رہے ہیں اور ان کو بھی پاگل پنے کا وہ کلچر دے رہے ہیں. تو امام حسن بصری کی یہ جو بات ہے یہ بڑی کمال کی بات ہے, بہت کمال کی بات ہے کہ آپ جو ہے جب دلوں کی موت ہو جائے تو آپ اس کو فرائض کی پابندی کراؤ, ہے نا, فرائض پہ لے کر آؤ. بھائی فرض نماز تو پڑھ لے نا, ہے نا, فرض نماز تو پڑھ لے. میں یہاں تک کہتا ہوں کہ کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا نا, وہ کہتا ہے یار میرے سے قضا ہو جاتی ہے, اس نے کہا بھائی قضا ہی پڑھ لے, ٹھیک ہے نا. وہ کہتا ہے یار میں تو دو اکٹھی جمع کر سکتا ہوں, ورنہ میرے سے پڑھی نہیں جائے. یار بھائی 2 جمع کر کے پڑھ لو, فرض نماز پڑھو, اللہ کو سجدہ کرو, ٹھیک ہے, اور اللہ سے دعا کرو اپنے لیے, ٹھیک ہے, اللہ کے سامنے جھکتے رہو, ٹھیک ہے, اللہ کے سامنے جھکتے رہو, اللہ سے مانگتے رہو, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر کر دے گا. تو فرائض کی پابندی کرانی ہے, اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے, پھر نوافل پر آنا ہے.
ایسے ہی حرام سے بچنا ہے. اس کے بعد آپ نے, یعنی اسی سے نکلتی ہے بات کہ آپ کے دلوں میں اب سختی آ چکی ہے نا, اور معاشرے کی گندگی اور فتنے ہر طرف سے حملہ آور ہو, تو کم از کم بھائی آپ جو ہے وہ واضح حرام سے بچ جاؤ, واضح حرام سے بچ جاؤ. اور آپ کو جو فکر ہونی چاہیے ماں باپ کو, وہ حرام کبیرہ گناہ کی ہونی چاہیے. سب سے پہلے تو کبیرہ گناہ سے آپ نے بچوں کو بچا لیا, چاہے وہ کبیرہ گناہ زبان کے ہوں, چاہے نگاہ کے ہوں, چاہے نگاہ کے تو عام طور پر کبیرہ گناہ بہت قلیل ہوں گے, لیکن زبان سے غیبت, چغلی, جھوٹ, بہتان, ٹو میں رہنا, جاسوسی کرنا, تکلیف دینا, کسی کے اوپر آوازیں کسنا, یہ بے شمار اس طرح کے زبان کی جو بیماری ہے. بدکاری, حرام کھانا, سود کھانا, اور سب سے بڑھ کر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا, اللہ کے سوا کسی اور کو مشکلات میں پکارنا, کسی اور کو سجدہ کرنا, کسی اور سے بیٹی اور بیٹیاں مانگنا, یہ جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں شرک سمیت, سب سے بڑا کبیرہ گناہ. سب سے پہلے آپ کو فکر نہ اپنے بارے میں بھی, اپنی اولاد کے بارے میں اس کی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ بیٹی اندر لیٹی ہوئی ہے, فرض نماز پڑھ کے اب آپ کو ٹینشن پڑ گئی ہے کہ یہ قرآن نہیں پڑھ رہی, موبائل میں بیٹھی ٹائم ضائع کر رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ پہلے یہ دیکھ لیں کہ آپ سے راضی تو ہو جائے نا, صدقہ ان افلح پہ راضی ہو جائیں. سب سے پہلے تو یہ جو حدیث میں لفظ آ گئے ہیں نا, راضی ہو جائیں. فرض پڑھ لیا نا, الحمدللہ, شکر ادا کریں, آپ کی بیٹی کس جو ہے نا کفر سے بچ گئی, شرک سے بچ گئی, ٹھیک ہے نا, جہنم میں جانے سے بچ گئی انشاءاللہ. اب اس کا فرض پورے ہو گئے, پہلے راضی ہو جائیں, اچھی وائبز تو دے دیں, اطمینان تو اس پہ کر لیں. وہ بیچاری نماز پڑھتی ہے, آپ پھر بھی راضی نہیں ہوتے. اللہ راضی ہو جاتا ہے, آپ ماں راضی نہیں ہوتی, بھائی راضی نہیں ہوتا, ابا راضی نہیں ہوتا, استاد راضی نہیں ہوتا, گھر کا جو بھی کوئی دیندار بندہ ہوگا نا وہ راضی نہیں ہوگا. اس کو یہ پریشانی پڑی ہوگی کہ یہ اللہ کی بندی اندر پڑی ہوئی کیا کر رہی ہے. تو یہ اوور آل, یعنی یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے, اوور آل ہمارے کلچر کا یہ ایشو ہے. مسجد میں آپ آ گئے ہیں پینٹ پہن کے, اب نظریں ہوگی یار اس کی ٹخنوں سے نیچے ہے, اس کے اوپر کروا دوں کسی طرح. بھائی کروا دیں, پہلے اس کو مسجد میں تو آنے تو دیں, آ تو جائے اس کو. آپ اس کو کوئی میٹھے بول لیں, ٹھیک ہے نا, اس سے کوئی تعلق تو بنا لیں, پھر باقی بات بھی کر لینا, منع تو نہیں ہے. مدرسے میں کوئی بی آ جائے, ٹھیک ہے نا, کوئی کالج یونیورسٹی کی, تو سب سے پہلے دینی خواتین کو پڑھ جائے گا, وہ لے یہ کدھر سے آ گئی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے تو بال کھلے ہوئے ہیں, اس کا تو پتہ نہیں کیا ہے, کیا مسئلہ ہے اس کا, ٹھیک ہے نا. ہنس پڑی ہیں پیچھے کو بچیاں, تو اس کے اوپر غصہ ہو رہے ہیں, پتہ نہیں یہ کہاں سے جاہل اٹھ کے آ جاتی ہیں, کیا عجیب غریب قسم کے. نہیں ہمارے یہاں نا نفسیاتی مسئلہ ہے. نہیں, ہم عبادت کو اللہ سے جڑنے کی بجائے اپنے آپ سے جوڑنے کا ذریعہ بنا رہے ہوتے ہیں, اپنی سیٹسفیکشن ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں مذہبی لوگ. ہمیں سیٹسفائی کرو, ہمیں دکھاؤ تم کیا ہو, تمہارا ایمان جو ہے نا وہ کس لیول کا ہے, ہمیں دکھاؤ ذرا. بھائی تمہیں کیوں دکھائیں, اللہ کی عبادت کرنی ہے. آپ لوگوں کو اجازت ہے, ماں باپ کو, بہن بھائیوں کو, خاندان کے بڑوں کو, کسی کو, تو بھائی واضح چیزوں میں ہے, ٹھیک ہے نا. اندر باریکیوں میں تو ترغیب ہے نا, باقی چھوٹی چیزوں میں تو ترغیب ہے نا. تو آپ اچھی وائبس تو دے دیں, اطمینان تو کر لیں اپنے بچوں کے اوپر, اپنے ساتھ والوں کے اوپر, اپنے مسجد میں آنے والے نمازیوں کے اوپر. اب جو رمضان کے اندر جو لوگ آئے ہوئے تھے مسجد میں, یقین مانے مجھ سمیت شاید ہی کوئی دیندار بندہ ہوگا جو ان کو جا کے تلاش کر رہا, بھائی کہاں چلے گئے ہو, کیا حال احوال ہے تمہارے, آؤ بیٹھو, ان کو کوئی اچھی تقوی کی بات, ٹھیک ہے نا. وہ تو رمضان میں شیطان بند تھے, روحانی ماحول تھا, ایک ماحول بنا ہوا تھا, وہ آ گئے مسجد میں, خواتین بھی آ گئیں, آدمی بھی آ گئے, دینی ماحول بھی بن گیا, دینی باتیں بھی ہو گئی. تو اب ان کو نصیحت کی ضرورت ہے, اب ان کو آپ ترغیب کریں. ان کو یہ نہ کہیں کہ بھائی داڑھی رکھ لیں, جس کی داڑھی نہیں ہے اس کو داڑھی کے پیچھے نہ پڑے, جس نے چہرہ کھولا ہوا ہے اس کے چہرے کے پیچھے نہ پڑے, ٹھیک ہے نا. جس کے کپڑے آپ کو پسند نہیں آ رہے, آپ اریٹیٹ ہو رہی ہیں, تو آپ کا مسئلہ ہے نا, اریٹیٹ ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے نا. ہاں اگر شرعی مخالفت بھی کوئی کر رہا ہے تب بھی دیکھیں نا کہ یہ آپ اپنی اریٹیشن نکال رہی ہیں یا کچھ اس کو اللہ تعالیٰ کی دین کی بات سمجھانا چاہ رہی ہیں. بھئی اگر تو دین کی بات سمجھانی ہے تو پہلے یہ دیکھیں کہ وہ فرائض کی پابندی کر رہی ہے اگلی بندی. اچھا فرائض کی پابندی نہیں کر رہی, چلو فرائض پہ اس کو لگائیں, نصیحت کریں, فرائض تو کروا لیں نا.
تو ہماری اریٹیشن جو ہوتی ہے, ہمیں جو پریشانی ہوتی ہے, وہ اکثر اوقات میں نے نوٹ کیا ہے وہ کلچرل ہوتی ہے. وہ کلچرل دینی, ہمارا جو کلچر ہے نا, ایک کلچر تو وہ ہندوؤں والا ہے نا, ایک ہمارا دینی کلچر بھی ہے جو بیسیکلی اسی بیک گراؤنڈ سے آیا ہوا ہے, جو چند ظاہری اعمال پہ کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ دیکھ لیں ہندوؤں میں بھی چند ظاہری چیزیں ہی ہوتی ہیں, کپڑے پیلے سے پہن لیتے ہیں, وہ کیا الٹی سیدھی حرکتیں کر لیتے ہیں, بتوں کو سجدے کر لیتے ہیں, باقی تو وہ بھی بے دین ہی ہوتے ہیں. ان کا کیا کوئی, ان کا کوئی دین پہ تو نہیں ہوتے اپنے, ویسے ان کا دین کوئی ہے بھی کچھ نہیں. تو ہمارا جو ایشو ہے وہ ظاہری چیزیں نہیں ہونی چاہیے سوائے فرائض کے. میں بار بار فرائض کا لفظ دہرا رہا ہوں. فرائض تو اللہ نے فرض کی ہیں, اس کے اوپر آپ کو نصیحت کرنی ہے. جہاں سختی والی ایج ہے وہاں سختی بھی کر لینی ہے, ڈانٹ والی ایج ہے ڈانٹ دے کے بھائی سیدھا کرنا ہے نا ان کو, تو جو ایج ہے اس ایج میں کرنی ہے. جہاں دوستی والی ایج ہے دوستی لگانی ہے, جہاں چائے پلانے کا وقت ہے چائے پلانا ہے, جہاں گپ شپ لگانے کا وقت ہے گپ شپ لگانا ہے. تو ہماری اریٹیشن جو ہے وہ نوافل کے اوپر نہیں ہونی چاہیے, نفلی کاموں پہ نہیں ہونی چاہیے. ہماری اریٹیشن فرائض پر ہونی چاہیے کہ یہ فرض ادا کرے. نفل کے اوپر اللہ نے جب اس کو اجازت دے دی ہے کہ جو رکھے گا کرے گا ثواب ہے, نہیں کرے گا تو گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو پھر ہمیں کیا مسئلہ ہے, ہم کیوں نہیں راضی ہو جاتے؟ تو راضی ہو جائیں, اور جو ہمارے مسئلے ہیں اس کو ہم خود حل کریں, اس کو اپنی اولادوں میں, اپنے لوگوں میں, اپنے ملنے جلنے والوں میں اس کو منتقل نہ کریں اپنی پریشانی کو. ٹھیک ہے نا, ہماری پریشانی ہے تو ہم اپنے آپ سے بات کریں نا, اپنے ساتھ بیٹھیں, ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑیں جو آپ کو مذہبی کلچرل جو انوائرمنٹ ہے نا اس کی بجائے کتاب و سنت کا جو اوریجنل ماحول ہے نا وہ آپ کو پرووائڈ کریں. ایسے لوگوں کو تلاش کریں, ایسے حلقوں کو تلاش کریں, ایسے دروس کو تلاش کریں, ایسے علماء کو, ایسی خواتین کو جو آپ کو آپ کی مینٹل ہیلتھ کو ہیلدی کریں, جو آپ کو اچھا مشورہ دیں, جو آپ کے غصے کو کم کریں, جو آپ کو نئی نئی ٹیکنیکس سکھائیں کیسے اصلاح کرنی ہے. تو میں بڑا حیران ہوا اور پڑھ کر, یہ میرے استاد نے ترجمہ کیا اس عبارت کا, حامد کمال الدین, اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکتیں دے, بہت ہی عظیم اسکالر ہیں. آپ لوگوں کو موقع ملے ان کو ضرور سنیے گا, یوٹیوب کے اوپر بھی حامد کمال الدین, اور آپ کو گوگل پہ بھی سرچ کریں گے تو مل جائے گا. تھوڑے مشکل ہیں وہ ضرور, لیکن بہت ہی گہری شخصیت ہیں, عالم اسلام کی ایک بہت بڑی شخصیت ہے. تو انہوں نے یہ ترجمہ کیا تو مجھے بڑا خوبصورت لگا, اور میں نے محسوس کیا کہ اس کو بیان ہونا چاہیے کہ جب دلوں کی موت ہو جائے تو پھر اپنے دلوں کو فرائض کی پابندی کراؤ, فرض کام کرو بس, خود آپ کے اوپر. یہ نہیں ہے کہ دوسرے بچوں کے اوپر ہم کرتے ہیں, بھئی آپ کی اپنی حالت بھی ایسی ہوئی ہوتی ہے تو فرض کر لیں بس, موٹے موٹے حرام سے بچ جائیں. ٹھیک ہے نا, اور دل کو زندہ کریں, دل کو زندہ کریں. جب دل زندہ ہو جائے پھر اس کو نفل پر لائیں, پھر جو مکروہات ہیں, جو بری چیزیں ہیں, سری حرام نہیں ہے, ان سے بچنے کی طرف آئیں. اپنی طاقت بڑھائیں, اندر کی طاقت, ظاہر کی دنیا نہیں. جیسے صحابہ کہتے ہیں نا, تعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن, ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا. تو پہلے ایمان کو سیکھیں, پہلے ایمان کو سیکھیں پھر قرآن کی طرف آئیں. ایمان سیکھیں, ایمان سے دلوں کو سکون دیں, دلوں کو روشنی دیں. پھر جو ہے جتنا جتنا ایمان آئے اتنا اتنا ظاہری اعمال آئے, اتنے جو ہے پھر قرآن آئے. لیکن ظاہری اعمال سے میری مراد نفل ہے. جو فرض ہے وہ تو اللہ نے فرض کر دی ہیں, وہ آپ نے پڑھنے ہی پڑھنے ہیں, نہیں پڑھیں گے تو اللہ کے یہاں پکڑ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اللہ کے یہاں پکڑ ہو جائے گی. تو فرض کے اندر کوئی چھوٹ نہیں ہے. آپ سے نفل سنتے نہیں پڑھی جا رہی, سنت موقدہ غیر موقدہ نہیں پڑھی جا رہی, نہ پڑھے, فرض پڑھ لیں بس. ٹھیک ہے, فرض پڑھ کے اس کے بعد آپ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ میرے دل کو مزید طاقت دے, قوت دے. انشاءاللہ اللہ ضرور طاقت دے گا, قوت دے گا, اپنے حوالے سے بھی اور اپنے ساتھ چلنے والے لوگوں کے حوالے سے بھی, کہ ہم اس چیز کا خصوصی اہتمام کریں کہ ہم اپنے لوگوں کے ساتھ ہمارا جو بیہیویئر ہے, ہمارا جو انداز ہے, ہمارا جو راضی ہونا ہے, وہ اس موٹی سی بات کے اوپر ہو کہ صدقہ ان افلح, اگر یہ واقعتاً فرض ادا کر رہے ہیں تو الحمدللہ کامیابی کے راستے پر ہیں.